شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے جو سب کے لیے رحمت للعالمین ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ بہت لوگوں کے مجھے فون آئے کہ ہم پریشان ہیں لوگوں کے ساتھ لین دین میں یا کام کرنے میں، اور پریشانی کیسے دور ہوگی۔ میں کچھ حصوں میں بات کروں گا اور یہ سب نوٹ رکھنا، پریشانی دور ہو جائے گی اگر اس چیز پر ہم خوب توجہ دیں گے تو پھر سب سے پہلے جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں آپس میں تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی امان میں رکھ دیتے ہیں، اور ملنے کے بعد ان کے درمیان معاہدہ ہو جاتا ہے کہ آج کے بعد ہم دونوں مسلمان ہیں، ایک دوسرے کو کوئی تکلیف نہ دیں گے اور نہ ہی دکھ دیں گے۔ اس سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العزت نے، قدرت والے نے گارنٹی دی ہے کہ اللہ قدرت والے اور اس کے فرشتوں کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ جب اللہ پاک نے گارنٹی دے دی میری طرف سے اور میرے فرشتوں کی طرف سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف دکھ نہ پہنچے گا۔ اے ایمان والو، یعنی کہ جو اللہ کے مخلوق ہے، جن اور انس، سب کا ایمان تو ہے اللہ قدرت والے پر، اور سب یہ گارنٹی دیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی اولاد کو کوئی تکلیف دکھ پریشانی نہیں دیں گے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی سنت پوری کرے گا تو پھر پریشانیاں، دکھ اور مصیبتیں اس سے دور ہو جائیں گے، لیکن بڑی غور سے توجہ کرنا، ہماری طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد پر لاکھوں کروڑوں سلامتی ہو، ہمارے خیال سے، ہماری آنکھوں سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے ظاہر سے، ہمارے باطن سے، ہمارے روح سے، ہمارے کسی بھی عمل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد کو تکلیف یا پریشانی یا دکھ نہ دیں گے ہم۔ جو کوئی اس معاہدے پر چلے گا
تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں امن اور سکون پائے گا۔ مسلمان سب ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ان میں کچے ہوتے ہیں اور کچھ پکے ہوتے ہیں۔ اگر پکا آدمی ہو تو اس کے لیے جب دوسرا مسلمان ملتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اس کے بعد پوری زندگی وہ دونوں مسلمان ایک دوسرے کو کبھی دکھ تکلیف نہ دیں گے۔ پھر اگر اس سے بھی تھوڑا کچا ہے، اس پر عمل نہیں کرے گا تو اس کے بعد نا امیدی پھر بھی نہیں ہے۔ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں۔ جب انسان زبان سے بات کرتا ہے یا کچھ لکھتا ہے یا کچھ کہتا ہے تو وہ دونوں فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ اگر اس سے بھی بندہ سمجھ نہ آئے تو پھر انسان جب کسی سے لین دین کرے یا کچھ کاروبار کرے تو وہ دو گواہ رکھ کر آپس کے اندر معاہدہ کر دیں اور لکھیں، پھر اس پر مکمل اعتماد کریں۔ اس کے بعد جو ریاست کا قانون ہوتا ہے اس قانون کے طریقے سے انسان آپس میں اسٹام کر لے تاکہ دوسری پارٹی کے جی میں خلل آ جائے یا لالچ آ جائے تو وہ اسٹام لکھا ہوا ہوگا تو وہاں سے آپ اس اسٹام کی وجہ سے آپ کو عدل مل جائے گا۔ اگر ان سب چیزوں سے بندہ نا امید ہو گیا یا خود عمل نہیں کر سکا تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس قرآن مجید کی کتاب ہے۔ ہر حکومت کے اوپر ایک حکومت اور بھی ہے اور وہ بڑی حکومت ہے۔ اس بڑی حکومت میں انسان درخواست دے دیتا ہے تو پھر اس کو ضرور اس کا پھل ملتا ہے، کسی بھی وقت صبر کے ساتھ۔ درخواست دینے کے لیے یہ قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 انسان سنے، غور سے سنے اور پھر اس کا ترجمہ نکال کر اس کو پڑھے، اور یہ درخواست ہے جو دو فرشتے انسان کے ساتھ ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں، اور وہ درخواست آسمانوں کی طرف چلی جاتی ہے تو پھر انسان کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ لیکن جس کے ساتھ کوئی بھی لین دین ہو تو جب انسان درخواست دے دے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو پھر اس کو ظاہری خیال سے یا وجود سے اس کو کوئی تکلیف نہ دے، کیونکہ وہ جانے اور اللہ رب العزت کی عدالت جانے۔ زیادہ تفصیل سے یہاں بات نہیں ہو سکتی، مختصر بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ جو سورت پڑھی ہوئی ہے یہ آپ کو ملے گی، اور آپ کوشش کرنا کہ خوب سنیں اور پھر لوگوں کو بھی دیں تاکہ ہم لوگ قرآن مجید سے
دن بہ دن دور ہو رہے ہیں اور قرآن مجید کے نزدیک آئیں۔ قرآن مجید میں بہت فائدے ہیں دنیا اور آخرت کے لیے۔ افسوس یہ ہے کہ انسان سمجھ نہیں سکتا۔ میری یاد رکھنا ایک بات نوٹ کرنا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گارنٹی دی ہوئی ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف یا پریشانی یا دکھ نہیں دیں گے۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ ان کو یا ان کی آل کو کوئی تکلیف ہم نہ دیں۔ اسی میں سکون ہے، اسی میں امن ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلامتی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ جزاک اللہ۔